बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम शुरका की आमद का बेहद शुक्रिया। मैं सदर मजलिस मोहतरम जनाब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आज की एक रोज़ा बैनुल अक़वामी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ और सदर मजलिस से इस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा कार्रवाई की इजाज़त चाहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब क़ारी बुज़ुर्ग शाह अल अज़हरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कलाम पाक और तर्जुमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. آیات بینات کا بامحاورہ ترجمہ. پیغمبر پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے. اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب کرنے کو کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی ان کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. وما علی الا البلاغ المبین. سبحان اللہ، جزاک اللہ. نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں جناب سید زبیب مسعود سے تشریف لائیں. آپ خیر البشر، آپ خیر الورا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا. نعت رسول مقبول سید زبیب مسعود. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو غیر دل میں اجالا پیغام
شام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ قافلے والے بھٹک جائیں نا، منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔
جگانے کے لیے آپ آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت سید زبیب مسعود صاحب، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ایک بار خواتین و حضرات سب سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ محترم جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم جناب پیر نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور اور انٹرفیتھ ہارمنی، وفاقی اور صوبائی وزراء اکرام، اراکین سینٹ اور نیشنل اسمبلی اینڈ صوبائی اسمبلی، سیکرٹری وزارت مذہبی امور، ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی محترم محمد مشتاق احمد صاحب، محترم علماء اکرام، مشائخ، امبیسڈرز، اسکالرز، اندرون اور بیرون ملک سے آئے ہوئے تمام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی یہ کانفرنس پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس مرتبہ کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی فلائی ریاست مدینہ کے موضوع پہ رکھی گئی ہے، اور یہ عین وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور اس سال اس کانفرنس کا تھیم ہے ریاست مدینہ اور اسلامی فلائی مملکت کا تصور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان کے منسٹر فار ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، آج کے اس کانفرنس کے ہوسٹ بھی، جناب پیر نور الحق قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے تعارفی کلمات کا اظہار کریں۔ جناب پیر نور الحق قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزت مآب علی جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، سیکرٹری مذہبی امور جناب مشتاق احمد صاحب، پارلیمانی سیکرٹری وزارت مذہبی امور آفتاب جہانگیر صاحب، ملک ممتاز اسکالر، محقق اور قانوندان جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ، ایران سے تشریف لانے والے جناب آغائے حجت گنبدی نجات صاحب، جامعۃ الازہر کے نائب شیخ الازہر جناب ڈاکٹر عبدالصمد المہنا صاحب، جناب شیخ عماد نجم عبود صاحب جو عراق سے تشریف لائے ہیں، اور عرب دنیا کے نوجوان محقق اور مورخ جناب ڈاکٹر مازن الشریف تیونس سے تشریف لائے ہیں، یہاں پہ تشریف فرما وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سفراء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات،
سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر تہہ دل سے آپ کی آمد کا ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم رحمت للعالمین میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، تمام شہروں کی نمائندگی ہے پاکستان کی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء کو، محققین کو اور انٹلیکچوئلز کو یہاں پہ جمع کیا جائے۔ اور آج کی دن کی جو مناسبت ہے، اس بزم ہستی نے بہت سے صبح اور شام دیکھے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کا وہ صبح جب صبح صادق کے وقت رات ختم ہونے والی تھی اور صبح طلوع ہونے والا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہ جو ہستی اس دنیا کو رونق بخش گئی، اس طرح کا صبح تاریخ عالم میں نہ کوئی آیا تھا نہ پھر کوئی آئے گا، اور ظلمتوں کو ختم کیا، جہالتوں کو ختم کیا، تعصبات کو ختم کیا، نفرتوں کو ختم کیا، ناانصافی کا دورہ ختم ہو گیا، اور اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان بچیوں کو صف در صف کھڑا کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ آپ کو کس جرم پر قتل کیا گیا تھا۔ اس معاشرے کو، ان جہالتوں کو، ان اندھیروں میں حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین تشریف لے آئے، اور اس جہاں کو بقعہ نور بنا گیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح نہ ہوتی تو نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ کعبہ، نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، یہ سب رونقیں اور یہ سب راحتیں اس صبح کی برکت سے ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ اس نام نامی گرامی کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ ذکر یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے، پہلے کسی نے نہیں کی ہے، اور آج ہو رہا ہے پھر نہیں ہوگا، ہم نہیں تھے یہ ذکر تھا، ہم ہیں یہ ذکر ہے، اور ہم نہیں ہوں گے پھر بھی یہ ذکر ہوگا۔ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر آپ کی عہد میں، اللہ کے علم میں تھا کہ ان کے زمانے میں حضور تشریف نہیں لانے والے، لیکن یہ بتانا تھا کہ حضور کی عظمت کیا ہے، ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اگر وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس کا ذکر ہر نبی نے کیا،
اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں تھا. وہ تو صبح اور شام جہاں اٹھتے، جہاں بیٹھتے، جہاں موقع ملتا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ تو ہر جگہ بشارت دیتے تھے کہ فکر نہ کرو، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو اس زمانے اور دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اس کا ذکر ہوتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو ایسا دوام بخشا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بادشاہتوں، حکومتوں، وزارتوں کے دعوے داروں، بادشاہی آج کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی میری ہے. اللہ کا ذکر کرنے والا شاید کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی میرا رب میرے حبیب پر درود بھیجتا رہے گا. آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ کہتا ہے اونچا رکھنے کی، بلند کرنے کی یہ ذمہ داری میں نے لی ہے، اور جو اس ذکر سے وابستہ ہو جائے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند سے بلند تر رکھے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حضرت آدم کی تعظیم تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. امام شافعی فرماتے کہ حضور کی تعظیم جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے کہ جو درود کی تعظیم اور عظمت حضور کو اللہ نے بخشی، یہ حضرت آدم کی تعظیم سے بلند تر ہے، کیونکہ اس میں صرف ملائکہ سجدہ کر رہے تھے اور اس میں رب ذوالجلال خود شریک کار ہے درود پڑھنے میں. اور اللہ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ ملائکہ کے سامنے اپنے حبیب کا تعریف کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا درود ہے. میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف یہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہجری سالوں کے حساب سے 1494 سال پورے ہو گئے. 1494 سال پورے ہو گئے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ٹیکنالوجی، سائنس، کتنی ترقی ہوئی، لیکن یہ درویش وزیر اعظم 1494 سال بعد بھی اس آمنہ کی جھونپڑی کا ذکر کرتا ہے اور ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے. وہ نعرے سٹیج سے لگیں گے اور اس صبح کا ذکر کرتا ہے جو آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے گھر پہ تھے. سلام ہو حضرت سیدتنا آمنہ کو، سیدنا عبداللہ کو، عبد المطلب کو، سیدنا ہاشم کو، سیدنا عبد المناف کو، سیدنا قصی، کلاب، مرہ، معد، عدنان، الیاس، کنانہ، ندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب طاہر میں حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ ہیں. عمران خان اس صبح کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ملیشیا کی بات نہیں کرتا، سنگاپور کی بات نہیں کرتا، یورپ کی ترقی کی بات نہیں کرتا، امریکہ کی روشنیوں کی بات نہیں کرتا، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. خان آپ کو اللہ سرخرو رکھے گا، اور جس طریقے سے آپ نے UN کے سطح پر اور OIC کے پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جس طرح آپ نے ناموس رسالت کی
کے لیے آواز بلند کی ہے، اس آواز کے بدلے یہ قوم اور یہ مسلمان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تجھے نوازے گا اور حضور کی شفاعت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص جس نے زندگی اور جوانی کا بیشتر حصہ مغرب میں اور انگلینڈ میں گزارا، کھیل کے میدانوں سے نکلا ہوا شخص، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی۔ 70 سالہ پاکستان کے قیام کے بعد کے تاریخ کے بعد اب آپ آئیں، مشورہ دیں، رہنمائی کرے، معاونت کرے، ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں، اور یہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹرگل تھی، وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ آج ہمارے اس کانفرنس کا ٹاپک بھی ریاست مدینہ اور ایک جدید اسلامی فلاحی مملکت، تعلیمات نبوی کی روشنی میں بہت عمدہ قسم کے مقالات اور کتب ایک سال میں ہم نے جمع کیے ہیں اس پہ، کچھ کو ہم آج انعامات دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا یہ کانفرنس اور یہ مقالات اور یہ کتب ایک نئے اسلامی فلاحی پاکستان کا اساس اور بنیاد بنیں گے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ پیر نور الحق قادری صاحب۔ جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو دیدار نبی حاصل، اے عشق ہمیں نیند ایسی سلا جانا۔ آج کے اس اناگرل سیشن کے اگلے جو سپیکر ہیں وہ ایجپٹ سے آئے ہیں، آپ معروف اسکالر ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عبدالصمد منہا قاہرہ سے، جو آج کی کانفرنس کے موضوع کے مناسبت سے اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار کریں گے۔ جناب ڈاکٹر عبدالصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معالي السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان الشقيق، فضيلة الشيخ نور الحق القادري وزير الشؤون الدينية، السادة أصحاب المنصة كل باسمه وشخصه ورسمه، السادة الحضور الكرام من العلماء والوزراء والسفراء والسادة الضيوف، إنه لمن دواعي الشرف والسرور أن أحظى بدعوتكم الكريمة في هذه الذكرى العظيمة المباركة، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباكستان دولة عظيمة لها ثقلها على المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي. وبهذه المناسبة أنتهزها لكي أنقل إلى حضراتكم جميعاً تحيات مصر حكومة وشعباً وأزهراً، وأحمل لكم خاصة تحيات وبركات وأنوار آل البيت بمصر المحروسة، التي هي كما قيل بحق عش الأولياء ومأوى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهنئ الشعب الباكستاني وحكومته بهذه المناسبة العظيمة، سائلا الله عز وجل أن يمن على باكستان بالأمن والأمان والرفاهية والاطمئنان. وكم سعدت كثيرا بهذه المظاهر الجياشة
بالاحتفال بذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المستوى الرسمي والشعبي في كل أرجاء باكستان. وأشكر بصفة خاصة وزارة الشؤون الدينية على تنظيم هذا المحفل العالمي احتفالاً بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيد رئيس الوزراء، أرى أن لكم رؤية في دولة الرفاهية على نموذج دولة المدينة المنورة. وكما تفضل السيد وزير الشؤون الدينية بأن السيد رئيس الوزراء لم يرجع إلى نموذج غربي أو أوروبي أو غير ذلك أو شرقي، وإنما رجع إلى الأصل، إلى المدينة المنورة. وهذه مبادرة تستحق أن يجتمع لها علماء العالم الإسلامي لدراسة نموذج المدينة المنورة وكيف يمكن تطبيق هذا النموذج في العالم اليوم. حقيقة لأن بناء المدينة المنورة أو دولة المدينة لم يكن بناء هذه الدولة باستيراد أنظمة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية مما كان سائدا في ذلك الزمان، ولم يكن بمحاولة جلب تكنولوجيا يملك مفاتيحها الغير، ولا باعتماد ثقافات وعقول الآخرين لبناء القواعد الفكرية والثقافية للدولة الجديدة، ولا بقبول الاندماج والذوبان في حضارات الآخرين القائمة في ذلك الزمان. لقد كان في الحقيقة أساس البناء أمراً مختلفاً تماماً. لا شك أن دولة الرفاهية هدف تسعى إلى تحقيقه كافة دول العالم رغم تفاوت الإمكانات والقدرات، ولذلك لم تكن الرفاهية بهذا المعنى الذي نراه اليوم. نعم، يسعى العالم إلى تحقيق الرفاهية، ولكن حتى علماء الأصول يفرقون، علماء أصول الفقه يفرقون بين الضرورات والاحتياجات والتكميلات أو التحسينات. وفقه الأولويات يقضي بترتيب الأمور وفقاً لأهميتها ووضع كل شيء في مرتبته بالعدل والإحسان. ومن ثم وجب وفقاً لفقه الأولويات الاهتمام أولاً بالضرورات، وهي التي بدونها يهلك الإنسان، ثم الحاجات، وهي التي بدونها تصبح الحياة شاقة على الإنسان، ثم الكماليات، وهي ما يمكن الاستغناء عنه وإنما به تتحقق الرفاهية. إذا كان من الصحيح أن معايير الكماليات تختلف باختلاف تطور الزمان والمكان والظروف والأشخاص، إلا أن الذي لا يمكن الاختلاف عليه أن غاية الرفاهية هي تحقيق السعادة. ومفهوم السعادة ليس أمراً مادياً. من الثابت أن مفهوم السعادة ليس أمراً مادياً، فالقناعة والرضا تجعل صاحبها في غاية من السعادة يحسده عليها الآخرين مهما كانت الصعوبات والآلام. وللإيمان مذاق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
وعن علي رضي الله عنه سيدنا علي: السعادة في الرضا، والسلامة في التسليم، وجبر الخواطر في جبر الخواطر. فالإيمان والرضا والقناعة يسعد بها صاحبها، فكم من سعادة ورضا رغم الصعوبات والآلام، وكم من حزن وغم رغم الرفاهية ورغد العيش. فالسعادة تجعل أو تخفف الآلام عن صاحبها حال الرضا. يقول ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه، ابن عطاء الله السكندري: ليخفف عنك ألم البلاء علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. بل إن السعادة في حال المحبة، وهي أعلى من الصبر والرضا، تجعل صاحبها يتلذذ بالألم. ألم تر نسوة يوسف يستعذبن ألم تقطيع أيديهن متلذذين بذلك، وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ولله ضر الإمام الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أجدها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. وكان الصحابة رضي الله عنهم في أكثرهم فقراء أذلة لله عز وجل، ثم أصبح منهم بعد ذلك الغني والأمير والمتسبب والفقير، ولم تخرجهم الإمارة عن ذلهم لله تعالى كما كان مبدأ أمرهم، ولم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله عز وجل كما كان مبدأ أمرهم. ويقول مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله: راض عن الله في سري وفي علني، راض عن الله مهما كان من زمني، راض عن الله إني إن رضيت سيرضيني ويكرمني، وإن لم أرضى فلن أغير الأمر أو أرتاح من شجني. ومن ثم فإن دولة الرفاهية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وفي ظل تعليماته صلى الله عليه وسلم لم تكن لتحقيق مستوى معين من الحياة المادية بقدر إرساء مفاهيم السعادة في ظل منظومة القيم الإسلامية، في ظل منظومة القيم الإيمانية. لقد بدأ التاريخ الإسلامي مسيرته من يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ليقيم دولة على مثال غير مسبوق في التاريخ. أعجز الكثير من المستشرقين. لقد نسي هؤلاء المستشرقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ 13 سنة ماضية في مكة في بناء الإنسان، يربي صحابته الأبرار الأخيار على الإيمان، يربيهم على قوة اليقين، على أن يكونوا أوثق بما عند الله في الغيب مما بين أيديهم في الشهادة. ربى صحابته على هذه القيم، أولاً على قيم القناعة والرضا، على قيم المحبة والسلام، على قيم السخاء والتواضع، على قيم التسليم والرضا، على قيم الصفاء، على قيم التزكية والإخاء والإيثار، على قيم الأمانة والتعفف والتواضع والجد والاجتهاد، على قيم النصح والمواساة والعدل والحكمة. تلك هي القيم التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الأبرار الأخيار. لقد كان أساس البناء في الدولة الجديدة
هو إرساء منظومة القيم الإيمانية، إرساء منظومة القيم الأخلاقية. توجه البعض من الناس إلى أحد العارفين من الصوفية من السلف الصالح وقالوا له غلت الأسعار، قال رخصوها. فالأساس هو في قيمة الإنسان لا في قيمة الأشياء، فعلى قدر الإنسان وعلى قدر إيمانه يكون استعلاؤه على الحاجة واستعلاؤه على المادة، فلا تستعبده الأشياء. وهكذا هي دولة الرفاهية، هكذا تكون دولة الرفاهية. أسأل الله عز وجل أن يوفق أمة حبيبه المصطفى إلى أن تعود إلى أصول سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقه وإلى الأصول التي بنى عليها دولة الإسلام، دولة أشاعت الأنوار في الدنيا كلها. وفي النهاية أهنئ حضراتكم وباكستان شعبا وحكومة بهذه الذكرى المناسبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. شکراً. Thank you Dr. Mohammad Abdul Samad. بہت شکریہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اب میں دعوت دوں گا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ترجمے کی کاپی ہے نا؟ اچھا ڈاکٹر منیر. اچھا جی، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر منیر سے کہ سمری بریفلی اس ڈاکٹر سمد صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کی بریف سمری ایک شیئر کر دیجیے. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود سلام کے نغمے بھیجنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بابرکت محفل میں مجھے آنے کی سعادت حاصل ہوئی. محترم وزیر اعظم پاکستان عمران خان، محترم ڈاکٹر نور الحق القادری وزیر مذہبی امور، اور اس محفل میں بیٹھے تمام علماء، مشائخ، ڈاکٹرز اور اسکالر حضرات، میں اپنی اس آمد کو اس محفل میں عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مصری حکومت اور عوام کا سلام آپ تک پہنچاتا ہوں. اور ازہر والے بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. بالخصوص مصر میں اہل بیت اطہار اولیاء صالحین کی برکتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. آپ کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن میں اور دل و دماغ میں ریاست مدینہ کا تصور موجود ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس دور میں لوگ یورپ اور برطانیہ کو دیکھتے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان مدینہ شریف کی ریاست کو اپنے دل و دماغ میں سمائے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی عمدہ بات ہے. مدینہ شریف کی ریاست صرف اقتصاد، سیاست، تہذیب اور فنون لطیفہ پر مبنی نہیں تھی، بلکہ مدینہ شریف کی ریاست میں انسان کی امکانی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنا، یہ اس کا اولین مقصد تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا، ہر ایک کو آزادی دی، اور آزادی کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے کا موقع بھی فراہم کیا. علماء اصول یہ کہتے ہیں کہ مقاصد شریعت کے اندر سب سے پہلے ضروریات آتی ہیں، انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے بعد وہ چیزیں
کہ جن سے انسانی صلاحیتوں کو نشو و نما ملتی ہے، اور اس کے بعد تیسرا نمبر تحسینیات کا آتا ہے کہ جن سے معاشرہ خوبصورتی کے ساتھ تشکیل پاتا ہے، اس میں فنون لطیفہ، آرٹ ہیں، ثقافت ہیں، جن کی وجہ سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلامی فلاحی مملکت کے تصور کو آگے بڑھا سکیں۔ اور یاد رکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیشہ قناعت پسندی اختیار کی جائے، اور نمبر 2 اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال پہ راضی رہا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سعادت رضا کے اندر ہے، اور دل کی تسکین اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان دوسروں کو تسکین فراہم کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسروں کے دکھ دور کرنے میں جو دکھ ملتا ہے، اس دکھ میں بھی ایک لذت ہوا کرتی ہے۔ اور فلاحی مملکت میں انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے بہترین مواقع اگر انسان کو ملیں، اور بالخصوص پاکستان کی سرزمین وہ زمین ہے کہ جس میں انسانی ذہن انتہائی بہترین اللہ رب العزت نے عطا کر رکھا ہے، میں وزیر اعظم پاکستان اور حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کی قدر ہوتی ہے۔ جو مدینہ شریف کی ریاست تھی، اس میں انسان کی قدر اور اہمیت تھی، اور یہاں پر بھی انسان کو قدر اور اہمیت دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ چند ہی سالوں میں پاکستان کیسے آگے بڑھتا ہے۔ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو وہ مقام عطا کرے کہ جب آنے والے مستقبل میں پاکستان کا مقام اس قدر اونچا ہو کہ پوری دنیا اسے عزت و نگاہ سے دیکھے، اور پاکستان سب کے لیے قابل عمل، مثال اور نمونہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے ترجمہ کیا ڈاکٹر عبدالصمد کی اسپیچ کا۔ تھینک یو ڈاکٹر عبدالصمد آپ کے کامنٹس کا۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا پاکستان کے معروف قانون دان، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں آپ، سابق وفاقی وزیر، مذہبی اسکالر، ٹیلی ویژن پر ریگولر پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ سب کے استقبال میں تشریف لائیں گے جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان۔ احمد اللہ علی نعمتہ والایا وصلی وسلم علی ہادی المبعوث الامین سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، برادرم وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب، اخوان من بلاد العرب والفارس و اخواننا من بلاد الاخرى، سسٹرز، علماء کرام، اسکالرز، السلام علیکم۔ میں آغاز میں یہ جو دوسری انٹرنیشنل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رحمت للعالمین کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے سارے شرکاء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میلاد رسول محترم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا مرکز ہے دو طرح کے لوگوں کے لیے جیسا دوسرا کوئی مرکز کرۂ ارضی پہ موجود نہیں ہے۔ ایک یہ کہ جتنے بھی مختلف طرح سے سوچنے والے ہیں، جتنے بھی مختلف طرح سے تقلید کرنے والے ہیں، اور جتنے بھی مختلف طرح سے دین محمدی، قرآن حکیم کی تعلیمات، توحید و رسالت پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی ساری امیدوں کا، ان کی ساری تمناؤں کا اور ان کی ساری محبتوں کا مرکز مدینہ ہے۔ اس کا ایک سبب بیان کروں گا اور پھر میں ایک ذاتی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا سبب یہ ہے
کہ ہمیں کس نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے، میں کاتبین وحی کو بلانے لگا ہوں، جو میں لکھواؤں گا وہ قرآن ہے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمیں کس نے بتایا کہ بہن کی عصمت کے اوپر چادر کس طرح سے ڈالنی ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ باپ کی دعا مظلوم کی دعا کی طرح اور پیغمبر کی دعا کی طرح سے لگتی ہے؟ اور ہمیں کس نے بتایا کہ اب جو لفظ میں کہنے لگا ہوں یہ وہی قرآن نہیں ہے لیکن یہ حدیث قدسی ہے، اس لیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے اور مدینہ ایسا مرکز ہے جس پہ صرف پاکستان نہیں، پورا عالم اسلام ہمیشہ سے متحد رہا، متفق رہا، یکجا رہا اور اکٹھا رہا۔ آج وہی منظرنامہ اس چھوٹے سے ہال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذاتی بات یہ ہے، میں یتیمی میں پلا ہوں، میں عشق کو بہت بڑا درجہ سمجھتا ہوں، اس کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے عاشقوں کا عاشق ہوں، آپ کے غلاموں کا غلام ہوں اور آپ کے نوکروں کا ادنا نوکر ہوں۔ یہی پچھلی میلاد النبی پہ میں نے منظوم کیا، اس میں سے 2 شعر عرض کرتا ہوں، اور یہی میں ایک دوسرے آدمی کی جب بات کروں گا اس مجلس میں موجود تو وہاں بھی میں کوٹ کروں گا کہ جب بھی ڈوبا ہوں بچانے کے لیے آپ آئے، جب بھی ڈوبا ہوں بچانے کے لیے آپ آئے، یہ گنہگار وہ احسان رسول عربی، اور تیری نالین کو آنکھوں کی چمک جانتا ہے، تیرا بابر تیرا آوان رسول عربی۔ 4 نقطے صرف میں بیان کروں گا۔ موضوع ایسا ہے جس پہ قیامت تک لوگ بولتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، محرر آئیں گے، مقرر آئیں گے، ادیب آئیں گے، خطیب آئیں گے، لیکن یہ موضوع آگے جائے گا، یہ موضوع نہ رکنے والا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 معجزات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک کا تعلق مدینہ کی ریاست سے۔ پہلا معجزہ، سارے نبیوں کے معجزے آئے، کچھ وقت اور زمانے کے ساتھ ختم ہو گئے، اور ایک معجزہ ایسا ہے آپ کا جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے کا ہے اور قیامت تک اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ ایک دوسرا معجزہ مائیکل ہارٹ نے لکھا، ایک کرسچن مستشرق، کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ 100 عظیم آدمی میں پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اور وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہ موقع نہیں مل سکا جو وہ کہتے تھے کہ اس پہ مبنی کوئی سوسائٹی بناتے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ کہا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بات کی، وہ ریاست مدینہ کی شکل میں، یعنی عملی طور پہ ایک گورنمنٹ بنا کے، ایک ریاست بنا کے، ایک نظام بنا کے آپ نے دکھا دیا۔ دوسرا نقطہ، I'll be very quick، انصاف، لیٹن انصاف، اینگلو سیکسن جسٹس، انگلش سسٹم یا ہمارا تعزیرات کا نظام ہے، ان سب میں کہتے ہیں کہ جسٹس از بلائنڈ، انصاف کی دیویوں کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن اسلام کا، مدینے کی ریاست کا انصاف، العدل بالاحسان، جسٹس از ڈیلیورڈ ود دی کمپیشن۔ 2 مثالیں دیتا ہوں، اگلے نقطے پہ جاؤں گا۔ سب سے بڑی مثال پہلی جنگ میں پکڑے گئے جنگی قیدیوں کی تھی کہ جو کمپنسیشن دے سکتا ہے وہ بھی رہا ہو، اور جو
تعلیم دے سکتا ہے وہ بھی رہا ہوگا. اور سب سے آخری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کو عربی میں جو بڑے، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا غازی مرد، ان کے لیے لقب انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. اور حضرت حمزہ کو کہا جاتا تھا یا نمر الصحرا، اے صحرا کے ببر شیر. جس طرح کہا جاتا ہے حضرت علمدار کو یا قمر بنی ہاشم. اور آپ کے قاتل جب مکہ فتح ہوتا ہے آپ کے رحم و کرم پہ تھے، ان کے گھروں کو دارالامن آپ نے قرار دیا. اگلا نقطہ، مدینے کی ریاست کا دعوے دار عمران خان. دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نور الدین زنگی کو بالبک کے قلعے کے پیچھے سے نیند سے جگا کے آپ نے وہ دو چہرے دکھا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ عطر تک خندق کے ذریعے پہنچ رہے تھے. جس نبی کو اپنے غلاموں کی اتنی خبر ہے، اگر کوئی دعوے دار ہے اس کی ریاست کے قیام کا، تو اس کو خوار اور ناکام اور بے مرام کوئی کیسے کر سکے گا؟ دوسری بات سورہ قریش سے کہتا ہوں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. بنیاد ہے ریاست مدینہ کی، جو بھوکے ہیں ان کو روٹی دو، جو خوف میں مبتلا ہیں، گھر چھن جانے کا خوف ہے، ان کو گھر دو، پناہ گاہیں ان کے لیے بناؤ، لنگر خانے کھولو. اور چائنیز میں کہتے ہیں کہ 1000 میل کا راستہ ہو، ایک قدم اٹھایا پہلی منزل طے ہو گئی. مدینے کی ریاست کا سفر پہلی منزل تک پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکا ہے. پناہ گاہیں بھی بن رہی ہیں، لنگر خانے بھی بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں. دوسرا، ایک شخص ایسا جو کہتا ہے میں کشمیر کا سفیر ہوں، جو کہتا ہے میں فلسطین کا وکیل ہوں، جو کہتا ہے میں سعودی عرب کا بھی دوست ہوں، میں ایران کا بھی دوست ہوں، میں پارٹی بازی نہیں کروں گا، میں سیاست بازی نہیں کروں گا. اس کی صرف 1 سال کی کوششوں کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ آج معاہدہ ہوا ہے. یمن میں جو انسانی المیہ 1 سال سے جاری تھا اس کو روک لیا گیا ہے. وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، آپ کے خرچے پہ کاروبار نہیں کرتا. اس کا سٹیک صرف اس کے آئیڈیلز ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کی ریاست ہے، اس کی سیاست نہیں ہے. میں 1992 سے جانتا ہوں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. اور آخر میں نعت شریف کی طرف چلا جاتا ہوں. باتیں کہنے والی اور تھیں، اور نعت شریف یہ ہے کہ تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا. تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ عشق تو، میں تیرے 4 سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا. بہت شکریہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اب میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے معروف اسکالر، قرآن پاک کی آپ نے تفسیر بھی لکھی، ترجمہ بھی لکھا، معدد کتابوں کی آپ مصنفہ ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنے آئیں گی ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، وفاقی وزیر محترم جناب نور الحق قادری صاحب، معزز علماء کرام اور قابل احترام پارلیمنٹیرینز، معزز حاضرین، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا خاص اینگل ہے ریاست مدینہ اور اسلامی فلاحی مملکت کا تصور۔ ریاست کی بات ریاست کی بنیاد رکھنے والے تاجدار مدینہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ امریکہ سے ایک کتاب چھپی، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والوں نے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا، ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھا دی 100 میں کہ آپ تاریخ کے سب سے بڑے انسان ہیں۔ پوری تاریخ میں ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ملتی جس کے اثرات سینکڑوں سال بعد بھی جاری ہوں۔ عیسائی مصنف نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دیا، نہ نیوٹن کو۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ فیصلہ ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کریں تو آپ نے مذہب میں شخصیت پرستی کی بجائے خدا پرستی کو رواج دیا، سائنس میں فطرت کی پرستش کی بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبق دیا، سیاست میں نسلی شہنشاہیت کی بجائے عوامی حکومت کا راستہ دکھایا، معاشرے کی تنظیم کے لیے ظلم کی جگہ عدل کی بنیاد فراہم کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مثال، ذاتی نمونہ تو رکھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت کی وہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے جو یقیناً ریاست مدینہ کی بنیاد ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے ہوئے نظام کے طریقہ کار کے لیے رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اس پر، اور وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیراشوٹر کی طرح کام نہیں کیا، گراس روٹر کی طرح کام کیا۔ آپ نے ایسے افراد کی تربیت کی جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری ہوئی،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कारनामा आज इसीलिए ज़ेर बहस भी है और दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है कि आपने अल्लाह ताला के दीन को गालिब करके दिखाया और क़यामत तक के लोगों के लिए ये मिसाल बाकी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, रियासत की बुनियाद रखी, सबसे बड़ा मसला ये था कि अंदरूनी तौर पर अमन कैसे कायम हो। आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान उख़्वत का रिश्ता कायम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए मीसाक़ मदीना के तवस्सुत से यहूदियों, ईसाइयों और दीगर अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ मुआहदे किए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साले मुआशरे को कायम करने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाया। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 4 फ़राइज़ 4 जगह पर बयान किए हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया कि उसने उन्हीं में से रसूल मबूस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की किताब की आयात तिलावत करके सुनाता है, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और उनके नुफूस का तज़किया करता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस तरह से लोगों की भूख मिटाने के लिए काम किया, उख़्वत का सिलसिला इस सिलसिले में निहायत कारआमद था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन कायम करने के लिए मुआहदे किए। आपने अदल का जो निज़ाम दिया, मुआशी इंसाफ की बात देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हकदारों को हक दिलवाया। आपने सोशल जस्टिस की बात देखें, मुझे वो वाक़या याद आता है जब एक खातून के बारे में आपके पास ये बात पहुंची कि ऊंचे घराने की खातून है और उसने चोरी की है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट डालता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निज़ाम की बुनियाद रखी, आपने तबक़ात को ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इंसानों की इस्लाह की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। किस तरह से डॉक्टर साहिबा, क्योंकि नमाज का वक्फा भी होने वाला है, दूसरे सेशन का भी आगाज़ होने वाला है, तो बाकी जो है हम जारी रखेंगे इसको। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निगहत हाशमी साहिबा, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की। अब आज के सेशन के चीफ गेस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने ना सिर्फ कश्मीर के एम्बेसडर के तौर पे अपने आप को साबित किया, बल्कि आलम इस्लाम में सफ़ीर बन के सामने आए और नबी और आखिर ज़ुबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया। आप सबके पुरज़ोर इस्तक़बाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बाहर से हमारे विज़िटिंग उलमा, ख़वातीन व हज़रात, मैं आज रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के ऊपर सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा जो मदीना की रियासत के ऊपर ज़ोर देना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपने नौजवानों को बताना कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, ये मेरा एक ज़िंदगी का तजर्बा है। मेरी ज़िंदगी बाहर मगरब में, इंग्लैंड में, दुनिया में क्रिकेट खेलते हुए गुजरी। पाकिस्तान को, सारा पाकिस्तान को मैं जानता हूँ, कोई ऐसा इलाका नहीं जिधर मैं नहीं गया।
لوگوں کو جانتا ہوں، اور یہ ایک میری زندگی کا سفر تھا جو شروع میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ ہم بھی والد صاحب جمعے کی نماز پہ پڑھنے پہ لے جایا کرتے تھے زبردستی، ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا، اور پھر عید کی نماز، لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا۔ ہم جس طرح زیادہ ہوتے ہیں نا، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی گھروں سے جو ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں اس سفر طے کر کے پہنچا ہوں، یہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے۔ میں جو یہ سچ پہ پہنچا ہوں، یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا، اور یہ سفر تو چلتا جائے گا کیونکہ ایک سمندر ہے ایمان۔ آپ اس کی کتنے درجوں پہ پہنچتے جائیں، جتنے بھی زندگی میں آپ عبادت کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو کتنا کم پتہ ہے، کہ کتنا یہ بڑا سفر ہے۔ لیکن میں اس نتیجے پہ پہلے پہنچ گیا، اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں رول ماڈلز ڈھونڈتے ہیں۔ کرکٹ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا تو میرے رول ماڈل تھے، وہ بدلتے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہ جب میں بڑا ہو رہا تھا اور سب سے میرے ماں باپ نے اچھے اسکول میں بھیجا، وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے۔ وہ ایک دین تھا، وہ ایک اپنی طرف تھا، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، لیکن جو رول ماڈل تھے وہ اور تھے۔ کوئی فلم ایکٹرز تھے، کوئی پاپ سٹارز تھے، کوئی کھلاڑی تھے۔ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول ماڈل ہے، اس کے اوپر ہمارے اسکولوں میں ہماری جو تعلیم تھی اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا۔ تو میں جو یہ پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے پہنچا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا۔ اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے مدینہ کی ریاست کی باتیں الیکشن کے بعد شروع کی، جب الیکشن جیت گیا، کیونکہ دیکھیں میرا یہ ایمان ہے، اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو۔ اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا۔ جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے، سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب۔ یہ دنیا کی تاریخ، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے کو پتہ ہو، ہر بچے کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا، اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے، دو سپر پاورز، ایک طرف رومن ایمپائر، دوسری طرف پرشین ایمپائر، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ دیکھتے دیکھتے یہ لوگ، اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے، اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد
6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں، وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، اسکولوں میں بتانا ہے، یہ فینومینا کو اسٹڈی کریں۔ یہ ہم اس کو نہیں اسٹڈی کرتے، ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ اس چیز کا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں پتہ ہے کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، ہمیں سب پتہ ہے، کب جنگ بدر تھی، احد، خندق، یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے، 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ ہم آج موبائل فون آ گیا ہے، بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ، جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں، مسلمان کیا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان سمجھیں کہ تاریخ کیا تھی آپ کی، کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے۔ یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے، آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں، ان کی جو ریسرچ پڑھیں، مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھیں، اپنے بھی دین کو، تاریخ کو، اسلام کو، انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں، ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی، کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا ہے انہوں نے۔ اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے، اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا۔ اس لیے میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے، کیا وجہ تھی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے، صرف مسلمانوں کا کیریکٹر دیکھ کے، تاجروں کا کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ کیریکٹر کی کیا صفتیں تھی؟ سب سے بڑی صفت تھی سچائی، صادق تھے، سچ میں بڑی پاور ہے، سچے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، اربوں پتی جھوٹا ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا، غریب آدمی سچ بولنے والا ہوگا اس کی عزت ہوگی۔ سچ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آیا ایک قریش، کہتا جی میری عمر اتنی ہو گئی ہے، میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اپنی عادتیں بھی رکھوں۔ انہوں نے کہا سچ بولا کرو، سچ کی پاور ہے۔ پھر آزاد کر دیا انسان کو انہوں نے۔ جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو خوف کس چیز کا؟ یہ جو آزادی انسان کو ملتی ہے، یہ چیز ایک انسان کو بڑا انسان بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جانے کے بعد دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ عظیم لوگ اتنے چھوٹے وقت میں نہیں آئے۔ تاریخ سٹڈی کر لیں، دیکھتے دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ 30 سال ان کی زندگی کے دنیا کے جانے کے بعد موراکو سے لے کے ہندوستان سے لے کے سینٹرل ایشیا پر پھیل گئے۔
لیکن قتل عام نہیں، ایک کلچر لے آئے، ایک عظیم قوم آ گئی، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اٹھ گئی، لوگ ان کی طرح بننا چاہتے تھے۔ میں کتاب پڑھا تھا کروسیڈرز کی، جب یہ یورپ سے کروسیڈرز گئے اور جو انہوں نے جروسلم کو فتح کیا، ایک انگریز کی کتاب وہ بتاتا ہے کہ وہ کروسیڈرز جب ان کا کیریکٹر دیکھتے تھے مسلمانوں کا، حالانکہ وہ نیچے جا رہے تھے، اب تک کمزور ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان کے کیریکٹر اور ان کی بات کرتا ہے، پڑھنے والی کتاب ہے کہ وہ بالکل جنگلی تھے ان کے مقابلے میں، سچے لوگ تھے۔ جو میں اپنے نوجوانوں کو ایک اور بھی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں۔ جب وہ مشن کی طرف نکلے، ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، طنز کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، دشمنوں نے کیا نہیں کیا، لیکن جو ان کی زندگی، کیونکہ قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک مشن کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس کی مشن اپنی ذات سے نکل کے ہوتی ہے۔ یہ پیسہ بنانا مشن نہیں ہے، پیسے سے انسانوں کی زندگی بہتر کرنا مشن ہے۔ جو بھی انسان بڑا انسان بنا ہے، ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں، وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا۔ بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں، کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے؟ لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے۔ جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب، وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے، مسجد نبوی میں، محلات نہیں بنائے۔ جب وہ جا رہے تھے دنیا سے، کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی اپنی، کوئی پیسہ نہیں بنایا۔ یہ جو پیسہ بنانا ہے، یہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے۔ یہ ہم یاد رکھ لیں کہ اگر انسان جب تباہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کی مشن پیسہ بنا لیتا ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے۔ کوئی آج تک جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں 100 گریٹسٹ مین، ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ لیکن کیا ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا، ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا۔ پاور بھی، پیسہ جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے۔ جتنے بھی بڑے بڑے صوفی آئے اس برِ صغیر میں، آج بھی ان کے مزاروں پہ چلے جاؤ، لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں، کیونکہ وہ ان کی سنت پہ چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی بڑے انسان تھے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا، میں اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس نے بھی 27 سال جیل میں گزارا۔ جو بھی ان کی کیریکٹرسٹک فالو کرتا ہے وہ اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اس نے 27 سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا جب وہ جیل سے باہر نکلا، اور ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیا۔ اور جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ یہ بڑے انسان تھے۔ قائد اعظم کو ہم کیوں قائد اعظم کی عزت ہمیشہ کریں گے؟ ٹی بی یا کینسر سے ان کو پتا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا، انہوں نے اس کے باوجود پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ شاید ان کے مخالف کو اگر پتہ چل جاتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اپنی مشن زیادہ بڑی زندگی سے تھی، ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ انصاف کرتے تھے۔ یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہاشمی بیگم نے، کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر وہ جرم کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں رحم بھی تھا اور انصاف بھی کرنا تھا، یعنی کہ جرم کو وہ معاف نہیں کرتے تھے۔
تاکہ معاشرہ اٹھتا تب ہے جب سزا اور جزا ہو معاشرے میں. اور وہی مدینہ کی ریاست تھی. کیا بڑی چیز تھی فلاحی ریاست. جو بھی ہمارے اعلیٰ حضرت کے ہاشمی صاحب نے جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ بنیادی ضروریات اسٹیٹ ریاست کی ذمہ داری انسانوں کی پوری کرنے, اس کے بعد لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کرو. جو انصاف ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. یہ جو ناانصافی ہے, یہ ایک ملک کے اندر سب سے بڑا جو ظلم ناانصافی کا ہے, میرٹ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے. معاشرے میں میرٹ ختم ہوئی, معاشرہ کبھی اوپر مقابلہ دنیا کا کر ہی نہیں سکتا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اتنے بڑے عظیم لوگ اٹھے تھے, وہ کوئی اپنے خاندان تو بڑے بڑے نہیں تھے. وہ جو لوگ اٹھے وہ میرٹ کے اوپر. آپ وہی جو ایک کتاب بڑی زبردست ہے کہ جب یہ ایک دم دنیا میں پھیلے تو آپ کو پتہ چلے گا سب سے بڑی چیز میرٹ تھی. وہاں جو اچھا کام کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. یہ ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی, میرٹ, انصاف. پھر تعلیم کے اوپر زور دیا. جو ابھی بابر اعوان کہہ رہے تھے کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر. اس لیے تو نہیں 700 سال تک سب سے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے مسلمان تھے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. کئی میرے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہے جی یہ نیا پاکستان, کدھر ہے مدینہ کی ریاست. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی. یہ ایک جد و جہد کا نام ہے. ہو سکتا ہے وہ اس آئیڈیل تک ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچے, لیکن ایک دفعہ راستے پہ لگ گئے یہ قوم اسی طرح اٹھ جائے گی. ہم جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, راستے پہ لگا, ہم اس راستے پہ لگتے ہیں. باقی تو کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے. عزت اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہے. ہمارا کام ہے اس راستے پہ لگ کے جد و جہد کرنا. اس میں مشکلات آئیں گی. ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میڈیا میں بیٹھے ہیں, سیاست میں, بیوروکریسی میں. ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا, اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیز کرنا. مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ میں رحم نہیں ہے. میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں, کیا رحم نہیں ہے جی؟ کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مکروز کر دیا ان کو معاف کر دیں. میرا کام ان کو معاف کرنا نہیں ہے. میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے, قوم کے پیسے چوری کیے ہیں. یا لوگ غربت میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگ مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے. وہ بھی معاف کر سکتے تھے, وہ تو رحمت العالمین تھے. انہوں نے تو اپنی کہا کہ میری بیٹی کو بھی میں معاف نہیں کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم ہوتا ہے کمزور طبقے کے لیے, غریب طبقے کے لیے, جو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے, معذور ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوہ ہیں. رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے. بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کون رحم کرتا ہے؟ بات تو معاشرہ اپنا تباہ کر دیں گے. رحم کر کر کے تو NRO دے کے تو معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہم نے. یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی صرف جو مین کوالٹیز تھیں وہی اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں. دیکھیں مدینہ کی ریاست دو طرح اٹھی تھی. ایک مدینہ کی ریاست میں اصول بنائے گئے تھے, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے کیریکٹر اٹھائے تھے. تو انسان ہی تو ریاست بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو, جو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانوں کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے, سچی قوم بننا ہے. سچ بولنے کے لیے طاقت چاہیے, اور پھر
سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، سچائی۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہے۔ یہ جو کمزور طبقہ ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں ہم خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس ہی نہیں دیتے، سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، تو ملک کیسے چلائے ہم؟ لوگوں کو تعلیم دینی ہے، ہسپتال بنانے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں ہم یہاں۔ اس لیے ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے۔ میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا میں لاتا رہوں گا۔ لیکن میں اپنی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ ایسے رشوت آپ دیتے رہیں گے، ٹیکس آپ نہیں دیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ عظیم قوم بنیں گے۔ اس لیے ہم دونوں کی، ریاست کی اپنی ذمہ داری، انسانوں کی اپنی ذمہ داری، اور علماء سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس منسٹری ہے ریلیجس افیئرز، قادری صاحب ہیں، آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے۔ میں تو عالم نہیں ہوں، عالم تو آپ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہیں۔ ہم مسلسل، اور عالم کا بہت بڑا درجہ ہے اسلام میں، یاد رکھیں، آپ تاریخ اسلام کی پڑھیں، ایک عالم چلتا تھا، موروکو سے شروع ہوتا تھا، جدھر بھی مسلمان کی ریاست تھی، جب پتہ چلتا تھا عالم میں، اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے تھے، اس کو اچھے اچھے گھروں میں ٹھہراتے تھے، اس کے وظیفے لگ جاتے تھے۔ جو بڑے بڑے مسلمان کی تاریخ میں بڑے بڑے، میں آپ کیا کہوں، قاتل، جس طرح تیمور تھا، بڑے بڑے، اس نے انسانیت کا بڑا قتل کیا، لیکن وہ جب بھی کسی شہر پہ پہنچتا تھا پہلے پوچھتا تھا یہ عالم کون سے ہیں، عالم کو کہتا تھا ان کو باہر آ جاؤ، پھر وہ ساروں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو عالم کا بڑا درجہ ہے اسلام میں، عالم کا درجہ ہے اسلام میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری مدد کریں، اس کے اندر مدد کریں ہماری، تاکہ ہم وہی اصولوں کو بنائیں اور ہم اس کے بعد اپنی یونیورسٹیز میں یہ پڑھائیں، اپنے اسکولوں کے اندر بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہے کیا کوالٹیز چاہیے مسلمان کے لیے، وہ بنیادی کوالٹیز پہلے بتائیں، پھر اسلام کی تاریخ بتائیں۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ہم نے فیصلہ کیا، پریزیڈنٹ اردوغان، مہاتر محمد ملیشیا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اسلام کی تاریخ کو ہم ان کی فلمیں بنائیں گے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ خالد بن ولید کون تھا۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، ان کو وہ ان کے مغرب میں جو بھی فلموں میں آتے ہیں ان کو پتہ، ہمارے ہیروز کا نہیں پتہ۔ اس لیے ہم نے اپنا کلچر بتانا ہے، کیا تھا ایک وقت پہ جب عروج پہ مسلمان گئے تو وہ کیا تھے، کیا ان کے اندر صفتیں تھیں، اور ہم نیچے آئے ہیں تو کیا ہیں۔ اور جو ہم اب مغرب کو دیکھتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ مغرب کی عروج میں وہ بہت زیادہ کوالٹیز ہیں جو مدینہ کی ریاست کی ہیں۔ آج آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ جو فلاحی ریاست اسکینڈینیویا میں ہے، مسلمان دنیا میں ویسی نہیں ہے۔ جو انصاف ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں، جو رحم ہے، جو ان کی عدالتوں انصاف دیتی ہیں، یہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، وہاں نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا، چاہے وہ کافر ہو، جو بھی ہو، اس نے اوپر چلے جانا ہے۔ اور ہم وہ جو کھو بیٹھے ہیں، ہم نے اب چیزیں واپس لا کے آ دی، جو علامہ اقبال بار بار کہتے رہے مسلمانوں کو کہ وہی جو سبق پھر پڑھ، جو وہ کہتے تھے کہ کیسے مسلمان اوپر گئے تھے، وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں جی میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا تو میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا، ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنانا ہے۔ بہت شکریہ۔